نہیں ہے، ان کو پلاننگ بھی IMF والے دیتے ہیں اور انہی کو وہ جواب دیتا ہے۔ میں آج اس جلسے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو واپس کیا جائے، اس کو واپس مصر بھیجا جائے، اس سے استعفا لیا جائے۔ اسٹیٹ بینک ہمارا ہے، اگر یہ آدمی نہیں ہٹایا گیا تو پھر ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کر کے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے اسٹیٹ بینک کا بھی گھراؤ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں تیار کہ میرا اسٹیٹ بینک وہ IMF اور ورلڈ بینک کے قبضے میں چلا جائے۔ یہ آزاد اور خود مختار پاکستان ہے، اس کا فیصلہ 22 کروڑ عوام کریں گے، اس کا فیصلہ کوئی شخص واحد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، بے روزگار نوجوان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے 70 لاکھ لوگ نشے کے عادی ہو گئے۔ گزشتہ دنوں یہاں ہزاروں نوجوان جمع تھے، ہزاروں طالب علم آئے تھے، 2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے۔ تو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے، آج میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تو چند دنوں اور چند راتیں رہ گئی، آپ 1 کروڑ نہ صحیح 1000 نوجوانوں کو روزگار دیتے۔ وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں، جس کو گھر ملا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے تاکہ پتہ چلے کہ کم از کم ایک آدمی کو تو گھر دیا ہے اس حکومت نے۔ کسی کو گھر ملا ہے؟ انہوں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا، تو عوام کا مطالبہ کارخانوں کا تھا، انہوں نے تمہارے لیے لنگر خانہ بنایا، انہوں نے تمہارے لیے مسافر خانے بنائے۔ عوام کا مطالبہ ترقی کا تھا، لنگر خانوں میں قطاریں دیکھ کر عمران خان خوش ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کارخانے بن جائے، صنعت ترقی کرے، زراعت ترقی کرے، بنجر زمین آباد ہو، تمام سرکاری بنجر زمینوں کو بے روزگار نوجوانوں میں اور خاص کر جو زرعی گریجویٹ ہے ان میں تقسیم کیا جائے، تاکہ ہم گندم درآمد کرنے والا نہ ہو، برآمد کرنے والا بن جائے۔ میں آج کے اس جلسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازمین کو سودی قرضوں پر گاڑیاں اس حکومت نے دی ہے، گھر دیے ہیں مکان بنانے کے قرضے بنانے کے لیے، میں ان سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ 1 روپیہ سود ادا نہ کرے، اور اگر حکومت نے تمہیں پکڑا تو ہمارے ہاتھ حکومت کے گریبان میں ہوگا، لیکن سود ادا نہ کرے۔ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو حکومت سود ادا نہ کرنے پر تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگانے کی کوشش کی، وہی ہتھکڑی ہم ان کے گلے میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، ہم اس ملک کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے عدالتوں میں قرآن حکیم کا نظام چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں یکساں نظام تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں علاج اور تعلیم ریاست کی ذمہ داری کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دوسرا کون سا کارڈ ہے؟ راشن کارڈ۔ شرم کی بات ہے، ہر ریاستی باشندے کو کھانا پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس کو بھی ایک احسان کے طور پر لیتے ہو۔ میرے دوستو، یہی نظام ہے، یہی نظام پیپل پارٹی کا، یہی نظام مسلم لیگ کا، یہی نظام PTI کا، یہی نظام جرنیلوں کا۔ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی ہے، اور بقیہ جو عرصہ نام نہاد سیاستدانوں نے کی ہے،
وہ پیپلز پارٹی ہو این آر او کر کے آئی تھی، اور مسلم لیگ اور نواز شریف ہو تو وہی فوجی گھملے میں، اور عمران خان بھی اسی فوجی گھملے میں سمجھتا ہوں ان جرنیلوں نے بہت بڑا ظلم یہی کیا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو تمہارے کندھوں پر بٹھایا ہے، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ دے کر انہوں نے پاکستان کے پورے نظام کو کرپٹ بنایا ہے۔ ایک کرپشن فری پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان کے لیے اب لوگوں جماعت اسلامی کا ساتھ دو، ہمارے ساتھ منظم جماعت ہے، ہمارے ساتھ کلین قیادت ہے، ہمارے ساتھ خدمت کرنے والے کارکن ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہمیں حکومت کرنے کا طریقہ آتا ہے اور آپ کو خدمت کرنے کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدمتگار حکومت چاہیے یا کرپٹ اور امریکہ کے وفادار حکومت چاہیے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ یہی کام کرتی ہے کہ حکومت بھی اپنے تابع داروں کا اور اپوزیشن بھی اپنے وفاداروں کا، تاکہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا دور ختم ہونے والا ہے اور اس ملک میں اسلام کا نظام اب آ کر رہے گا۔ 2022 کا پہلا دن ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سودی نظام کے خلاف، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رونے دھونے کی بجائے اب حکومت چھوڑ دو، اب آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کی بدقسمتی یا ملک کی بدقسمتی کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا، ایسے لوگوں کا سہارا لیا تھا جو اس کرپٹ نظام کے پیداوار ہے۔ ماضی میں ایک تاجر کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو 1 کلو سونا اپنے ایک دوست کے پاس رکھا تھا۔ سفر سے واپسی پر تاجر نے ان سے مطالبہ کیا کہ میرا 200 سونا واپس کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے ہیں، وہ سونا چوہے کھا گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان اور مایوس ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیر ہے، اپنے دوست اور اس کے خاندان کو کانے پر بلا لو۔ جب اس کو بلایا اور کانے پر بیٹھ گئے تو کانے کے بعد جب جانے لگے تو اس دوست کا چھوٹا بچہ غائب تھا۔ پوچھا میرا بچہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کوا اٹھا کر لے گئے۔ اس نے سوال اٹھایا کہ کیسا کنواں ہے؟ ایک کوا ایسا بھی ہے جو بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ جہاں چوہے سونا کھاتے ہیں وہاں کوے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے دفاتر میں چوہے ہیں، ہماری وانوں میں چوہے ہیں، وابڈا میں چوہے، اسٹیل مل میں چوہے، پی آئی اے میں چوہے، پی ٹی سی ایل میں چوہے، بینکوں میں چوہے، ایوان صدر میں چوہے، وزیر اعظم ہاؤس میں چوہے، یہ ہر طرف وہی چوہے موجود ہے جو انہوں نے اسٹیل مل کو بھی کھایا، پی ٹی سی ایل کو بھی کھایا، ریلوے کو بھی کھایا، پی آئی اے کو بھی کھایا، کراچی کو تباہ کیا، بلوچستان کو بھی تباہ کیا، زمرد کے کان اور ریکوڈیک جہاں ارب ہاتھ ڈالر کا سونا موجود اس کو بھی کھایا، آپ کو بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے ان چوہوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رونے دھونے سے سہیل کچھ نہیں ہوگا، آگے آنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ان کی حکومت کی شام ہو گئی ہے اور 2022 یہ ان کا آخری سال ہے۔ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ کراچی سے لے کر چترال تک، گوادر سے لے کر
خاران تک پوری ملک میں اس حکومت مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تحریک کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ نے اس تحریک کا دستو بازو بننا ہے انشاءاللہ۔ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس نظام کے خلاف مجاہدہ بن کر کام کرے، اور نوجوانوں سے بھی کہ مجاہد بن کر اس نظام کے خلاف بغاوت بھی کرے اور قدم بھی اٹھائے، تاکہ پاکستان کا یہ دل اسلام آباد دارالخلافہ نام کے ہیں، اس کو واقعی حقیقی معنوں میں خلیفہ یہاں پر آ کر ایک دارالخلافہ بن جائے اور خلافت کا نظام قائم ہو جائے، پھر انشاءاللہ پاکستان خوشحال اور پاکستان ترقی کرے گا۔ میں ایک بار پھر نصر اللہ رنداوا صاحب، جناب میاں اسلم صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔